واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، اگرچہ ہمارا عنوان عرفان امامت اور اس کے تقاضے، اور ظاہر سی بات ہے اسی عنوان پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں سورہ توحید کی بات آئی اور توحید ربوبیت اور توحید رب العزت کے حوالے سے کچھ نکات ہمیں پیش کی جا رہی ہے. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ آج کا فقہی مسئلہ بھی سورہ قل هو الله احد کے حوالے سے درس کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ قل هو الله احد جو مسئلہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا بڑا اسٹرانگ لنک ہے سورہ توحید کے ساتھ. نماز میں عام طور پر جب ہم دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں تو قنوت سے پہلے ہم جملہ کہتے ہیں کذالک اللہ ربی. قنوت کی راہ اٹھاتے ہیں، کذالک اللہ ربی کہتے ہیں، اس کے بعد قنوت کی راہ اٹھا دیتے ہیں. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میرے ذہن نے ایک لنک بنایا تھا قنوت میں اور کذالک اللہ ربی میں. سبحان اللہ. مجھے ایسا لگتا تھا کہ بھئی یہ کذالک اللہ ربی جو ہے وہ ایک طرح سے اناؤنسمنٹ ہے، ایک اعلان ہے قنوت کی یاد اٹھانے کا، کہ جب بھی کذالک اللہ ربی کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قنوت کی یاد اٹھا دی جائے. لیکن بڑے ہونے کا پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کذالک اللہ ربی کا جو ہمارے ذہن نے 100% رشتہ اور تعلق بنایا تھا قنوت کے ساتھ، وہ 100% تو دور کی بات 1% بھی تعلق نہیں. اس کذالک اللہ ربی کا جو تعلق ہے وہ 100% سورہ قل هو الله احد سے ہے. سبحان اللہ. ابھی کیسے تعلق توضیح مسائل میں لکھا ہوا ہے مستحب، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، ہم ایک نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو جب ہم سورہ الحمد مکمل کرتے ہیں تو مستحب ہے کہ جو نمازی پیچھے کھڑے ہوں جب سورہ الحمد مکمل کریں پیش امام تو آہستہ الفاظ میں، آہستہ آواز میں کہیں الحمدللہ رب العالمین. بڑا خوبصورت جملہ ہے. اچھا، اس میں بھی بڑا خوبصورت نقطہ چھپا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین میں. ایکچولی بات یہ ہے کہ سورہ الحمد کی جو آخری آیتیں وہ دعائیہ ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پالنے والے ہم کسی راستے پر ثابت قدم رکھ، ان کا راستہ جو سچوں کا راستہ ہے، جو مغضوبین کا راستہ نہیں ہے، جو ضالین کا راستہ نہیں ہے، گمراہوں کا راستہ نہیں ہے. اب پورا عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ وہ ہے جن کو پتہ ہے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے، ایک وہ ہے جن کو پتہ نہیں چلا کہ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جن کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے وہ ابھی بھی آمین کہتے ہیں، جن کی قبول ہو گئی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد محمد وعلى محمد. تو یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے اس کا لنک ہے سورہ الحمد سے. اسی طرح ایک لنک ہے سورہ قل هو الله احد سے. اسلامی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، ائمہ طاہرین کی تعلیمات کے اعتبار سے مستحب ہے، ادب ہے کہ بھئی جب بھی سورہ قل هو الله احد پڑھو یا سنو تو اس کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد یا اس کو سننے کے بعد جواب میں ایک جملہ کہو کذالک اللہ ربی. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم
وہ لوگ ہیں صدیاں گزرنے کے بعد جو خالص دینی ماحول میں پیدا ہوئے، دینی گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، بلکہ الحمدللہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ بعض نعمتوں کی قدر انسان کو اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلتا تھا جب وہ توحید سنتے تھے خالصتاً سورہ اخلاص والی، جنہوں نے زندگی گزار دی تھی صدیوں سے، جن کے آباء و اجداد سینکڑوں کی تعداد میں بتوں کی پرستش کرتے آئے تھے، جنہوں نے بچپن سے جوانی تک صرف اور صرف بت دیکھے تھے، اور وہ بھی دسیوں کی نہیں سینکڑوں کی تعداد میں، انہیں جب کہا گیا کہ بابا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے، اور وہ جب توحید پر آئے، تو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کلام پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں قصیدہ پڑھا جاتا ہے، منقبت پڑھی جاتی ہے، کوئی شعر اہل بیت اطہار کی شان میں پڑھا جاتا ہے، تو مومن رہ نہیں پاتا، بے اختیار ایک جملہ کہتا ہے سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، نعرہ لگایا جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو پڑھنے والا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، سبحان اللہ، میں شامل ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے تمہارا پڑھنا، میں سمجھ رہا ہوں، میں اس پر داد دے رہا ہوں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عرب کے ماحول میں جب بھی کوئی سورہ اخلاص پڑھتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جیسے ہی مکمل ہوتا تھا سورہ اخلاص، جو عرب ہوتا تھا، یعنی پیغمبر جب پڑھتے تھے، پیغمبر پڑھتے تھے قل هو اللہ، ائمہ پڑھتے تھے، تو اگلا کہتا تھا کذالک اللہ ربی۔ اچھا، یہ کذالک اللہ ربی کا ترجمہ کیا؟ آپ ذرا سن لیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ کذالک اللہ ربی کا معنی ہے کہ میرا خدا بھی ایسا ہی ہے، سبحان اللہ، کذالک اسی طرح ہے اللہ جو ربی میرا پروردگار ہے، تو جو اللہ میرا رب ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے کذالک اللہ ربی۔ تو جب قل هو اللہ احد پڑھا جاتا تھا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو عربی زبان کے اعتبار سے اس کے اندر ایک نقطہ چھپا ہوا ہے، جس نقطہ تک مجھے انشاءاللہ آج اگر پہنچنا، بلکہ انشاءاللہ آج ہی پہنچنا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ابتدا میں ہے قل، اے حبیب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ایک ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا ایک ہے۔ تو محمد جب کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے، واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو گویا یہ محمد نے اپنے خدا کا اعلان کیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ظاہر اس کا یہ ایسا ہے کہ محمد نے کہا کہ میرا خدا ایسا ہے، اے حبیب آپ فرمائیے کہ میرا خدا ایسا ہے۔ قل هو قل شروع والے چھپا ہوا لفظ، تو قل کی معنی یہ تھے کہ حبیب آپ کہیے۔ جب عرب کا مسلمان سنتا تھا تو وہ کہتا تھا اے محمد صرف آپ کا خدا ایسا نہیں ہے، کذالک اللہ ربی، میرا خدا بھی ایسا ہی ہے، یہی میرا خدا ہے۔ لہذا اگر ایک فرد ہوتا تھا وہ کہتا تھا کذالک اللہ ربی، اگر جماعت ہوتی تھی، ایک سے زیادہ افراد ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کذالک اللہ ربنا۔ عربی زبان کے اعتبار سے ربی اس کو سنگولر، ربنا اس کو پلورل، ہمارا پروردگار، ربنا ہمارا پروردگار، ربی میرا پروردگار، ہمارا پروردگار بھی ایسا ہے۔ تو حضرت گرامی یاد رکھیں، جب بھی سورہ قل اللہ کی تلاوت ہو، it's not related with قنوت at all۔ اگر فرض کر لیں پیش امام پہلی رکعت میں قل اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں قنوت نہیں پڑھا جانا، لیکن اس میں بھی مستحب ہے کہ جب قل اللہ مکمل ہو تو آپ کہیں کذالک اللہ ربی، اور پھر رکوع میں چلے جائیں۔ کذالک اللہ ربی کا قنوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کذالک اللہ ربی کا تعلق کس سے ہے؟ 100% سورہ اخلاص سے ہے۔ ہاں یوزولی ہوتا یہ ہے کہ نماز جماعت وغیرہ میں پہلی رکعت میں کوئی اور سورہ پڑھا جاتا ہے، انا انزلنا، انا اعطینا، والعصر وغیرہ، اور دوسری میں عام طور پر قل اللہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر قل اللہ کے بعد قنوت کے ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، تو پیش امام قل اللہ مکمل کر کے کذالک اللہ ربی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، تو ذہن یہ سمجھتا ہے کہ کذالک اللہ ربی کا تعلق کس سے ہے؟ قنوت کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کا تعلق قنوت کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عرفان امامت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور ہم نے جو مسلسل بات آپ کے ساتھ کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اہم ترین مسئلہ کہ جہاں پر آ کر نقطہ افتراق ہے اہل بیت اور کے ماننے والوں اور ان لوگوں میں کہ جن کا مذہب امامیہ سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، وہ نقطہ افتراق امامت ہے۔ یعنی ہماری منزلیں اسی غدیر کی منزل سے الگ ہو گئی تھی جب علی کے ماننے والے ایک طرف ہو گئے تھے اور نہ ماننے والے ایک طرف ہو گئے، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ کھل کر سمجھ میں نہیں آیا، صدیاں گزرنے کے بعد وہ دیوار بڑھتی گئی۔ تو مسئلہ اس وقت اختلافات کا نہیں ہے،
لیکن اپنے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے، اپنے عزیزان کے لیے، اپنے برادران کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اس انداز سے ڈسکس کریں، سمجھیں کہ یہ امامت ہے کیا۔ تو عرفان امامت اور اس کے تقاضے، معرفت ائمہ کے حوالے سے جو بنیادی دلائل ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں، اور پھر امام کو ماننے کی تقاضے کیا ہیں وہ بھی تھوڑا بہت ہماری زندگی میں آئے، اس پر شہدا پر اس کو بھی ہم ڈسکس کریں۔ یہ ہماری کل خواہش اور ہمارا موضوع ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ امامت تک پہنچنے کے لیے توحید کو سمجھنا ضروری ہے، اور پھر ہم لنک کریں گے کہ پروردگار عالم نے اس توحید کو بھی رسالت اور امامت سے کیسے لنک کیا۔ سبحان اللہ، غور فرمائیں۔ اور اس وجہ سے ہم نے کل کی حد تک، میں اب تک اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے نہیں کر سکا کہ جس کو میں نے پہلی مجلس سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، سبحان اللہ، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، پھر خدا نے تمہیں سماعت دی، سبحان اللہ، والابصار تمہیں بصارت دی، والافئدہ تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، سبحان اللہ، لعلکم تشکرون، خدا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ کیا پیغام ہے اس آیت کے اندر، کیا لنک ہے اس آیت کا ہمارے موضوع کے ساتھ، شاید کل یا پرسوں یہ بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آج سورہ توحید کے حوالے سے اور توحید پروردگار کے حوالے سے میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کل کی گفتگو میں، اور آج بھی انشاءاللہ اس بات کو مکمل کریں گے، کہ پروردگار اپنی توحید کے معاملے میں شدت سے حساس ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ مبارکہ لقمان کی اس آیت کو ذہن کے اندر لے کر آئیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب لقمان اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لال سب کچھ کرنا، خبردار شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ یعنی پروردگار ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، شرک کا گناہ خدا معاف نہیں کرے گا۔ یعنی خدا کی نگاہوں میں یعنی پروردگار ہر چیز سے درگزر کر سکتا ہے، پروردگار اس سے درگزر نہیں کر سکتا کہ انسان خدا کے سامنے کسی اور کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دے، پروردگار کو یہ برداشت نہیں۔ میں اس کے فقہی مسئلے اور اس کی تفصیلات کے اندر نہیں جانا چاہ رہا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، پروردگار شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی اعتبار سے بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ سبحان اللہ، آپ غور فرما رہے۔ اور عالم اسلام میں سب سے زیادہ جس گروہ پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ اہل بیت کے ماننے والے ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پروردگار ان الشرک لظلم عظیم، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم توسلات کے قائل ہیں، اہل بیت اطہار کے وسیلے کے قائل ہیں، پیغمبر اکرم کے وسیلے کے قائل ہیں۔ تو کیا لنک ہے اس توحید میں، اس بغیر شرک کیے ہوئے رسالت کے کنیکشن میں، سبحان اللہ، اس بغیر شرک میں پڑے ہوئے امامت کے کنیکشن میں، اس وسیلے میں کیا شرک ہے، اس لیول تک مجھے لے کر آنا ہے عرفان امامت کی منزل کے لیے۔ ہم توحید پر بات کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، میں نے ہوا کا مطلب سمجھایا کہ یہ ہوا اس ضمیر انسانی اور فطرت انسانی کے اندر چھپی ہوئی خدا کی تلاش کی طرف اشارہ ہے کہ جو تمہاری صدیوں سے تمہارے وجود کے اندر ایک تڑپ ہے کہ آخر کون ہے میرا بنانے والا، وہی خدا کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کسی اور خدا کی بات نہیں کر رہے۔ لہٰذا خدا اس بات پر تو تیار ہے بات کرنے کو کہ ہم ایک ہیں یا دو ہیں، اس بات پر وجود خدا پر دلیل دینے کو تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یعنی جملہ مجھے کہنے دیجئے، دنیا کا نادان ترین انسان وہ ہے جو کہے خدا کو نہیں مانتا، نادان ترین انسان وہ ہے جو کہے مجھے خدا نہیں ملا، میں ڈھونڈتا ہوں خدا مجھے نہیں ملتا۔ یعنی آج جو دہریہ ہے، جو لوگ نہیں مانتے خدا کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خدا ملتا ہی نہیں، کہاں ہے خدا؟ We didn't find any God، ہمیں کوئی اللہ نہیں مل رہا، ہمیں کوئی کریٹر نہیں مل رہا۔ بابا تمہیں کریٹر نظر نہیں آ رہا؟ ایک چھوٹے سے بچے، بہت سارے دلائل نے دی، چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ تمہارا کھلونا کس نے توڑا، تمہارا کھلونا کس نے بنایا، وہ کہتا ہے بابا کسی بنانے والے نے بنایا ہے، کسی توڑنے والے نے توڑا ہے، نہ بغیر بنائے والے کے بن سکتا ہے، نہ کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اس کو کھلونا ٹوٹ جائے، اس کو سمجھائیں باپ بن کر، ماں بن کر کہ بیٹا تمہارا کھلونا خود بخود ٹوٹ گیا ہے، وہ آپ کی عقل پر
اعتراض کر دے گا کہ ماما پاپا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، بغیر توڑنے والے کی یہ کھلونا کیسے ٹوٹ سکتا ہے، میرا یقیناً کسی نے توڑا ہے. آپ یہ تو کہیں کہ مجھے نہیں معلوم کس نے توڑا ہے، لیکن ہے تو صحیح کوئی توڑنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. چھوٹا بچہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس پوری کائنات کا خالق وہ کہتے ہیں ہم کو نہیں ملا. اور مولا کائنات، اب دیکھیں یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے مولا کائنات. کسی نے پوچھا یا علی آپ خدا کو مانتے ہیں؟ کہاں؟ کہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہ کیسے ممکن ہے علی اس خدا کو مان لے جس کو دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ لیکن تم چاہتے ہو کہ ان آنکھوں سے دیکھو. بابا علی خدا ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، خدا بصیرت کی نگاہوں سے نظر آتا ہے. جب تم اس کائنات کے رموز و اوقاف کو دیکھتے ہو، تم اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھتے ہو، تو ہر مقام پر علی کو خدا نظر آتا ہے. اندھی ہے وہ آنکھ جس کو خدا نظر نہ آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. غور فرما رہے ہیں؟ تو اس ہوا سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا. اس کے بعد کہا اللہ احد، وہ احد ہے. اللہ صمد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور چونکہ حدیث تھوڑا سا طولانی ہے اور اب بڑھاپے میں یہ رٹا لگتا نہیں، تو میں نے حدیث کی یہ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لیا ہے. مولا امیر سے جناب محمد حنفیہ نے پوچھا کہ یا علی بتائیے کیا ہے یہ صمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ صمد. اچھا قرآن کی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی ترجمے ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے صمد یعنی بے نیاز، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک بے نیاز کا لفظ نہیں پتا اردو زبان کے اعتبار سے اتنی وسعتوں کو بیان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. عربی میں جو ورڈ صمد ہے، لگتا ہے کہ خود عرب بھی نہیں سمجھ پاتا تھا کہ بابا اس صمدیت کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. تو اس دور کا عرب جس کو واقع عربی آتی تھی، جس کو سمجھ بھی آتی تھی، جس کو اعجاز بھی پتا چلتا تھا، جس کو قرآن کا انداز بھی پتا چلتا تھا، وہ بھی سمجھتا تھا کہ کتاب کافی نہیں جب تک اہل کتاب خود نہ سمجھائے آ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک وارث کتاب نہ آ کر سمجھائے. لہذا مولا کائنات سے پوچھا یا علی بتائیے کیا ہے صمد کے معنی. اب میں تفسیر نمونہ کے ریفرنس سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. جو نئی چھپی 15 جلدوں والی، اس کے اندر 15ویں جلد کے اندر ہے یہ روایت، ورنہ جو 27 جلد والی پرانی اس کے اندر 27 جلد کے اندر ہے. آخری جلد کے اندر بہرحال جب سورہ قل هو اللہ احد کی تفسیر آ رہی ہے تو وہاں پر یہ جو ہے وہ روایت اویلیبل ہے. اور علامہ آغا ناصر مکارمی شیرازی نے جو تفسیر نمونہ کے مؤلف ہیں، انہوں نے بحار الانوار کے ریفرنس سے اس روایت کو کوٹ کیا ہے. بہر الانوار کے اندر بھی یہ روایت جو ہے بالکل اویلیبل ہے. پوچھا کہ بتائیے صمد کیا ہے؟ فرمایا صمد کی تعمیل یہ ہے. اب سنیے گا، ذرا غور کیجئے گا. صمد کی تعمیل یہ ہے کہ وہ نہ اسم ہے اور نہ جسم ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ نظیر ہے، نہ صورت ہے نہ تمثال ہے، نہ حد ہے نہ حدود ہے، نہ محل ہے نہ مکان ہے، نہ حال ہے نہ یہ ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ پر ہے نہ خالی ہے، نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا ہے، نہ ساکن ہے نہ متحرک ہے، نہ ظلماتی ہے نہ نورانی ہے، نہ نفسانی ہے. اس کے باوجود کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے اور کسی مکان میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نہ وہ رنگ رکھتا ہے، نہ انسان کے دل میں سماتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہے. یہ سب چیزیں اس کی ذات پاک میں موجود ہیں، اس لیے وہ صمد ہے. اب یہ ہے صمدیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ خدا کی قسم ہمیں خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر ہم محمد اور اہل بیت محمد کو نکالتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اگر پیغمبر اور آل رسول کو نکال دیں خدا ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں. ہم خدا کو نہیں مانتے. یاد رکھیے گا جملہ عجیب ہے جملہ. ہم خدا کو نہیں مانتے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کے بارے میں محمد نے کہا کہ یہ خدا ہے. سبحان اللہ. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کے بارے میں علی نے کہا کہ یہ خدا ہے. ہم کیا سمجھیں گے صمد کے معنی کیا ہے جب اس دور کا عرب نہ سمجھ سکا جس کے سامنے قرآن معجزہ بن کر آیا تھا. دیکھیں آج ہم مان لیتے ہیں معجزہ ہے لیکن ہمیں سمجھ میں آتا ہے معجزہ ہے. ہمیں عربی نہیں آتی. غور فرمانے یعنی آج کا مسلمان ہونے کے بعد قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا.
وہ عرب سمجھتا تھا کہ یہ جو کلام ہے انسان کا کلام نہیں ہے، واقعاً یہ اس طاقت کا کلام ہے، ابدی طاقت کا، ازلی طاقت کا، خدائی طاقت کا کلام ہے، انسان کے بس کا کلام نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو آپ یقین جانے پر سعودی عرب میں جب پاکستانی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں بابا کیسے ٹیکسی ڈرائیور قرآن پڑھتے رہتے ہیں؟ بھائی وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، شاید وہ اچھی بات بھی نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات۔ غور فرما رہے ہیں؟ ہر عربی لکھی جو عربی کا اخبار وہ چوم رہے ہوتے ہیں، پاکستانی میں کہتا ہوں بابا یہ فلم کا ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کو تم چوم رہے ہو۔ ہر عربی لکھی ہوئی قرآن تو نہیں ہوتا، اس عرب کو سمجھ میں آتا تھا قرآن ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اہل بیت نے بتایا کیا ہے خدا، محمد نے بتایا کیا ہے، علی نے بتایا کیا ہے خدا، حسین ابن علی نے نو کے نیزہ کی بلندی سے بتایا کہ پروردگار کیا ہے، اللہ الصمد۔ پھر اچھا خدا اس معاملے میں بڑا حساس، میں عرض کر رہا تھا اللہ الصمد، میں نے کل اشارہ کیا تھا، تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤ، نہ پروردگار وقت کی قید میں ہے نہ مکان کی قید میں ہے۔ یہ زمان و مکان کی جو دو اہم ترین قیود ہیں جس کو فلسفے نے بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے، یہ ممکن الوجود کی قیود تو ہے، واجب الوجود کی قیود نہیں ہے۔ مخلوق کی قید تو ہے، خالق کی قید نہیں ہے۔ مخلوق کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کب سے ہے، مخلوق کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کب تک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، جب مر جاتی ہے ڈیٹ آف ڈیتھ ہوتی ہے، اس وقت سے اس وقت تک زندہ رہیں، اتنے سال زندہ رہیں، اتنے مہینے زندہ رہیں، اتنے ہفتے زندہ رہیں، اتنے دن زندہ رہیں، اتنے گھنٹے زندہ رہیں، اینڈ سو آن، ہے کہ نہیں؟ دنیا کی ہر چیز زمانے کی قید کے اندر ہے۔ وہ خالق ہے جو خالق زمانہ بھی ہے اور خالق مکان بھی ہے، نہ وہ خود زمان کی قید میں آ سکتا ہے نہ وہ مکان کی قید میں آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا یہ سوال جو میں نے عرض کیا تھا کہ سوال خدا کے بارے میں نہیں پوچھا سکتا، وہ کب سے ہے، اس لیے کہ جب کب کا تصور نہیں تھا تب بھی وہ خدا موجود تھا۔ بے شک وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، تو جو یہ کہاں کا تصور ہے نا، مکان کا تصور کہاں، یہ کہاں کا وجود جب نہیں تھا تب بھی وہ تھا۔ اس نے کہاں کو کہاں ہونا بخشا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے مکان کی مکانیت کو خلق کیا ہے، اس نے زمان کی زمانیت کو خلق کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مشکل باتیں، اب آ جاتا ہوں آگے۔ اللہ صمد لم یلد ولم یولد، یاد رکھنا وہ پروردگار کسی کا باپ نہیں ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ ولم یولد، اسے بھی کسی نے جنم نہیں دیا۔ تمہارا خدا وہ خدا ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے نہ کسی نے اس کو جنم دیا ہے۔ لم یولد پر تو مسئلہ نہیں، کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا وہ ہے جس کو کسی نے جنم دیا ہے، اس کے بھی کوئی ماں ہے کوئی باپ ہے، لیکن لم یلد پروردگار کی اولاد۔ یہودیت کے اندر یہ بات آئی، عیسائیت کے اندر یہ بات آئی، ثالث ثلاثہ عیسائیت کے اندر بات آئی۔ جناب عزیر کو خدا کا بیٹا میں نا، یہودیت کی بات۔ اور آپ دیکھیں حضرات گرامی، ابھی ایام اعزاز سے 4 دن پہلے 24 ذی الحج کو، 6 دن پہلے سوری، اہم ترین عید پورے عالم اسلام نے منائی، وہ کون سی عید تھی؟ عید مباہلہ، کہ جہاں پر اسلام کی عیسائیت کے سامنے علمی میدان میں فتح ہوئی اور عیسائیت کی علمی میدان میں شکست ہوئی۔ ہم ہتھیاروں کی جنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم ہتھیاروں کی جنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم ٹیکنالوجی کی جنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم للہیت کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم صداقت کی جنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم دیانت کی جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جنگ لڑی گئی اور اس جنگ میں بہت کم افراد نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ دیکھیں توحید پروردگار پر جب بات آئی تو پروردگار کتنا حساس ہے کہ وہ جملہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم خدا کی لعنت کریں گے جھوٹوں کے اوپر۔ خدا برداشت نہیں کرتا میرے بارے میں کسی کو بیٹا بناؤ، خدا اس پر راضی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا میری باتیں ذرا سا مشکل ہو رہی ہیں، میں اپنی باتیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ پروردگار برداشت نہیں کرتا کہ کسی کو اس کا بیٹا کہا جائے۔ جناب عیسیٰ، لہذا جناب عیسیٰ نے جو پہلا جملہ کہا تھا، ادھر غور کیجئے گا ذہن گرامی، اتنے نکات ہیں اس کے اندر، اتنی سمجھنے کی باتیں، نہ جانے عالم اسلام کو قرآن کا انداز کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ جو جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر آئیں
اور جناب مریم کے کردار پر انگلی اٹھائی اس دور کے اہل زمانہ نے، اور جناب مریم پر انگلی اٹھائی کہ مریم تمہارا کردار ایسا نہیں تھا، تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہارا خاندان، تم نے کیا کر لیا، تم نے اولاد کہاں سے لے کر آ گئی؟ اور جناب مریم کو حکم تھا کہ کچھ بات نہیں کرنی. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. خدا کی قسم میں کچھ بات نہیں کروں گی، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میرا روزہ ہی ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی، جو بات کرنی بچے سے کرو. اور انہوں نے تڑپ کر کہا تھا، تعجب سے کہا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے جو گہوارے کے اندر کیسے بات کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مریم تم کیسی بات کر رہی ہو، اس بچے سے بات کریں گہوارے کے اندر جو آغوش ہے مادر کے، اس کے کیسے بات کریں؟ ہاؤ کین ہی اسپیک، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اور جب بات یہاں تک پہنچی اور اب گویا ایک طرح سے طے ہو گیا کہ ان لوگوں نے جناب مریم کے کردار پر انگلی اٹھا لی اور اپنے اعتبار سے مطمئن ہو گئے، اس وقت بچے نے زبان کھولی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، تاریخ نہیں پڑھ رہا، بچے نے قرآن کھولی، قرآن کہہ رہا. بچے نے زبان کھولی اور پہلا جملہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی. 3 جملے جناب عیسیٰ نے کہے اس کے حوالے کے اندر، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی یہ وہ منزل تھی جناب عیسیٰ نبی ہو کر اس گہوارے کی منزل میں جانتے تھے کہ ابھی میری ماں پر جو کردار کشی کی جا رہی ہے، میری ماں پر جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے، وہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا 1 منٹ کے اندر جب مجھ جیسے چھوٹے بچے کو بولتا ہوا دیکھیں گے. لیکن اس کے بعد نئے مسئلے شروع ہوں گے، اور نیا مسئلہ یہ شروع ہوگا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنایا جائے گا. تو اپنی نبوت کا تذکرہ بعد میں کیا، اپنے عبداللہ ہونے کا تذکرہ پہلے کیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عبداللہ نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عطانی الکتاب، مجھے خدا نے کتاب عطا کی ہے، جعلنی نبیہ. اور عزیزان گرامی آپ ذرا غور کیجئے، عالم اسلام کی حماقت پر افسوس ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں قرآن کی گواہی ماننے کو تیار ہیں کہ جب گہوارے مادر میں ہے تو ان کو پتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ان کو پتا ہے کہ خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے، انہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور جو رحمت للعالمین ہے، جو افضل الانبیاء والمرسلین ہے، اس بیچارے کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں، مجھے بھی کتاب ملنے والی. واہ 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 سبحان اللہ. غور فرمائیں، یعنی نہ جانے شان رسالت کی گستاخوں کو سزائیں کب ملنا شروع ہوں گی. پروردگار برداشت نہیں کرتا. لم یلد ولم یولد مباہلہ کے میدان میں اہل بیت اطہارہ ہے، اور خدا نے کیا کہا، نعرہ بلند کیا. میں اس وقت فضائل بھی پڑھوں گا، اس لیے کہ فضائل کی بات آئی ہے سورہ مباہلہ کی، تو ظاہر سی بات ہے میں آگے تو نہیں پڑھوں گا. لیکن خدا نے جملہ کیا کہا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ جو معاملہ اس وقت ہم برداشت نہیں کریں گے. اور آپ یقین جانیں خود عیسائی راہب کا جملہ یہ تھا کہ اگر اہل بیت اطہار نے لعنت کر دی ہوتی، قیامت تک روئے زمین پر ایک عیسائی پر نہ چڑھتا. بے شک یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی مکہ مدینہ کی، یہ خیبر و خندق والی جنگیں نہیں تھی کہ جہاں 100 افراد 1000 افراد 2000 افراد مارے جاتے اور جنگ فدا ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی، اسلام کا بول بالا ہو جاتا. نہیں، یہ وہ والی بات تھی کہ جہاں عیسائیت اور اسلام کی جنگ تھی. یہ انسانوں کی جنگ نہیں تھی، یہ صادقوں کی جنگ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ماشاءاللہ سچے یہ صداقت کی جنگ تھی. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور وہاں پر خدا نے، اور عجیب شان ہے خدا کی قسم، اب یہاں سے اہل بیت کی شان پتہ چلتی ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں، میں نے لاسٹ میں بھی کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے اس وقت پھر اس نقطے کو آپ کے سامنے پڑھ دوں. آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کی شان میں جتنے فضائل کی آیتیں، غور کیجئے گا اس نقطے کے اوپر، جتنی فضائل کی آیتیں، عام طور پر جو لفظ ہے اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے معنی کے اعتبار سے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں میری بات کو سمجھاؤں گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جتنی بھی فضائل کی آیتیں اس میں عام طور پر لفظ استعمال کیا گیا اہل البیت، قربا. اب اس لفظ کے اندر کتنی گنجائش ہے؟ لفظ اہل بیت کتنی گنجائش ہے؟ کتنے افراد آ سکتے ہیں؟ اہل بیت کے اندر 100 افراد تو نہیں آ سکتے نا، یہ تو طے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اگر میں کہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو آپ 100 افراد تو نہیں لا سکتے نا، بس بھر کے تو نہیں لا سکتے میرے گھر پر، کیونکہ گھر والوں کی بات کی 2 آدمی 4 آدمی 6 آدمی اتنے ہی ہوں گے. بے شک بے شک سبحان اللہ. بما اہل خانہ یہی افراد ہوں گے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہوں گے. قربا نزدیک کے افراد، نزدیک کے افراد کتنے ہوں گے؟ 1000 افراد تو نہیں ہوں گے، 2000 افراد تو نہیں ہوں گے، پورا شہر تو نہیں ہوگا. اب کہا کہ صاحب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سبحان اللہ. پورا عالم اسلام متفق ہے کہ یہ 5 ہستیاں تو ہیں شامل، پیغمبر ہیں، مولا کائنات ہیں، شہزادی کونین ہیں اور حسنین علیہ السلام ہیں. محمد
یہ افراد تو ہے. لیکن اب ایک کام کرو، اس کے علاوہ ان کو بھی شامل کرو. بھائی گھر والوں میں بیویاں بھی آتی ہیں، ازواج بھی آتی ہیں، یہ بھی آتے ہیں. اور بڑا جھگڑا ہے عالم اسلام کے اندر کہ کیا ازواج رسول اہل بیت کے لفظ میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا استدلال بڑا سادہ تھا پیش کیا جاتا ہے، یہی والا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ یار اگر میں کہوں گا گھر والوں کو لے کر آنا تو گھر والی آئے گی کہ نہیں آئے گی گھر والوں میں. یہ کیسے شیعہ ہو تم لوگ کہ پیغمبر کی گھر والیوں کو نکال دیتے ہو گھر والوں سے، ہے نا. ابھی جھگڑا تو ہے واقعی کہ ہیں بیویاں کہ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کی جو لفظ کی جو تفسیر ہے اس کو طے کیا ہے وہ باہلا نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کیجئے گا، بے شک بے شک سبحان اللہ. کیونکہ یہاں لفظ اہل بیت صرف نہیں ہے، اہل بیت کے ایک کیریکٹرسٹک کا تذکرہ ہے، ایک خصوصیت کا تذکرہ ہے، ایک فضیلت کا تذکرہ ہے. یہاں پر پروردگار صرف لیبل کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک بات کر رہا ہے کہ سنو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت تم وہ ہو کہ جن سے پروردگار نے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا. سبحان اللہ بے شک. تمہیں یطہرکم تطہیرہ کی منزل پہ فائز کیا ہے. تو اب کچھ ہستیاں مدینے میں ایسی تھی جن کے پاس یہ والا کریکٹر تھا کہ رجس ان سے دور تھا، یطہرکم تطہیرہ کی منزل ان کے پاس تھی. یعنی یہ وہ افراد تھے جن کی طہارت کی 100% ذمہ داری پروردگار لے رہا تھا. ان کے علاوہ پورے مدینہ میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس پر انگلی رکھ کر پروردگار طہارت کی ذمہ داری لے رہا ہو. کلیئر ہے بات یہاں تک؟ سبحان اللہ. بات کو آگے بڑھائی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آئے مباہلہ، جتنے بھی الفاظ تھے میں عرض کر رہا تھا. لفظ چھوٹا تھا اہل بیت، لفظ چھوٹا تھا ذی القربہ، اس کے اندر افراد کو ڈالنے کی کوشش کی گئی. خدا نے کہا مباہلہ کے میدان میں سارے معاملات کو حل کریں گے، یعنی عیسائیوں کے معاملے کو تو حل کریں گے، مسلمانوں کے معاملے کو بھی حل کریں گے. سبحان اللہ بے شک. غور فرما رہے؟ عیسائیوں کے معاملے کو تو حل کریں گے، مسلمانوں کے معاملے کو بھی حل کریں گے. اب نہیں کہا اہل بیت کو لے کر آؤ. اب لفظ ایسا آیا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں بھائی صبر کرو، یہ مدینہ والے کم پڑھے، مجھے مکے سے بھی بلانے. تو لفظ کے اندر گنجائش تھی. غور فرما رہے؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم. اے حبیب من حاجك، جو بھی تمہارے ساتھ حجت کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے. دیکھیں ایک بحث ہوتی بلا وجہ کی، من بعد ما جاءك من العلم، علم آنے کے بعد. علم نہیں آیا جب تک گنجائش ہے مباحثہ کرو، بحث کرو، کوئی مسئلہ نہیں. دلیل آ گئی، بات مکمل ہو گئی، اس کے بعد گنجائش نہیں، اس کے بعد وہ بحث نہیں رہتی، وہ بلا وجہ کا مباحثہ ہوتا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اب بھی کوئی بحث کر رہا ہے علم آنے کے بعد، فقل، اب حبیب سیدھی بات، تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءكم، ہم پکاریں گے، ہم بلاتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، تو اپنے لڑکوں کو بلا. سبحان اللہ. ونساءنا ونساءكم، تو اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاتے. وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بندوں کو بلاؤ، اپنے بندوں کو بلاتے. اچھا یہ والا ترجمہ ہے جس پہ عالم اسلام راضی ہے، تو میں وہی ترجمہ کر دیتا ہوں. غور فرما رہے ہیں؟ مزہ تو اسی وقت ہے نا. ابناءنا وابناءکم، تو اپنے لڑکوں کو بلاؤ، ہم اپنے لڑکوں کو بلاتے ہیں. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تو اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم، اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بندوں کو بلاؤ. جس کو بلانا ہے بلاؤ، ہم اپنے جس کو بلانا ہے بلائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، یعنی ایک جنگ لڑیں گے جس کا نام ہے مباہلہ. اچھا اس جنگ میں کیا ہوگا؟ تیر چلیں گے؟ نہیں. تلواریں چلیں گی؟ نہیں. نیزے چلیں گے؟ نہیں. 1 to 1 وار ہوگی؟ نہیں. گروپ وار ہوگی؟ نہیں. اس کے اندر ایک خاص طرح کی جنگ ہوگی. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے. بس اس جنگ میں تیر نہیں چلے گا، اس جنگ میں تلوار نہیں چلے گی، اس جنگ میں نیزہ نہیں چلے گا، اس جنگ میں گردن نہیں کٹے گی، اس جنگ میں کسی کو اسیر نہیں بنایا جائے گا. اس جنگ میں صرف ایک بات ہوگی، ایک گروہ ادھر بیٹھے گا، ایک گروہ ادھر بیٹھے گا، دونوں دعا کریں گے خدایا ہم بھی تجھے مانتے ہیں، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں. وہ بھی نبی کی بات لے کر آئے تھے، جناب عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اولو العزم نبی کی بات کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات ہے نا مشرکین، وہ بھی باقاعدہ ایک نبی کو ماننے والے تھے، صدیوں سے وہ دین چل رہا تھا، پروردگار کے بھیجا ہوا دین تھا. وہ بھی اپنے دین کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی خدا کو مان رہے ہیں، وہ بھی خدا کی برگزیدہ ہیں، یہ بھی خدا کی برگزیدہ، مل کر بیٹھ کے بات کریں گے. اور اس معاملے پر جہاں پر جھگڑا ہو گیا ہے، کون سا جھگڑا؟ شرک. سبحان اللہ.
لیکن جھگڑا خطرناک ہے. پروردگار اس پر برداشت نہیں کر رہا. تم عیسیٰ کو میرا بیٹا مانتے ہو, میں اپنا بندہ مان رہا ہوں, میں نے کتاب نازل کی ہے, میں نے نبی بنایا ہے, میں نے اولو العزم بنایا ہے, ساری عزت دینے کو تیار ہوں, عیسیٰ کو اپنا بیٹا ماننے کو تیار نہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب ہم کیا کریں گے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے. مجھے ایمانداری سے بتائیے عزیزان گرامی, آیت کے اندر گنجائش تھی کہ نہیں تھی کہ پیغمبر سارے مدینہ کو لے کر جاتے؟ اب نانا میں سب کو لے کر جاتے. نساءنا خود پیغمبر کے گھر میں خواتین کا مجمع ہے. پیغمبر کی کئی ساری بیویاں ہیں جب یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرما رہے ہیں, گھر میں خواتین موجود ہیں, اور واقعاً اہم خواتین. جناب ام سلمہ کم نہیں, جناب ام سلمہ کا کردار. جناب ماریہ قبطیہ کم نہیں ہے, بہت بزرگ خواتین ہیں پیغمبر کی بیت اقدس میں. میں صرف طلّہ تبرہ کی بات نہیں کر رہا, تاریخ کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہر ایک کا اپنا مقام ہے, بڑی بڑی خواتین ہیں. لیکن جب ابنانا کی منزل آئی, یعنی جملہ مجھے کہہ رہے تھے, ابھی استاد کا جملہ ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب منزل آئی تو پیغمبر اکرم کو وہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑا جو شروع سے کھٹکھٹایا تھا, ابو طالب کا دروازہ. ابو طالب اب نہ آنا چاہیے, کا حسن حسین لے لو. نساء آنا چاہیے, میری بہو فاطمہ لے لو. انفسنا چاہیے, میرا بیٹا ہے نا. حسنین آ گئے ابنانا کی منزل پر, فاطمہ زہرا آ گئی نسانا کی منزل پر, مولا کائنات آ گئے انفسنا کی منزل پر. اچھا بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ اور کسی کو لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ تو آیے مباہلہ در حقیقت آیے تطہیر کی تفسیر کرتی ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا. بات یہ ہے کہ آیے مباہلہ میں اعلان ہو چکا تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے. رائٹ. اب یہاں پر بہادروں کی بات نہیں تھی, ورنہ ایک سے بڑھ کر ایک بہادر موجود تھے مدینہ کے اندر, ایک سے بڑھ کر ایک بہادر موجود تھے. بات بہادروں کی نہیں تھی, بات سچوں کی تھی. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ایک جملہ کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے, وہ جملہ آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں, محسوس مت کیجیے گا. فرض کریں کوئی نعرہ لگائے اس وقت جھوٹوں پر خدا کی لعنت, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بے شمار کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ یعنی یہ جو بددعا کی گئی کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو, پالنے والے صرف ایک مرتبہ نہیں, بے شمار مرتبہ آمین. اور اگر واقعی دعا قبول ہو گئی تو نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا نعرہ حیدری, یا علی. پر محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر واقعی بددعا قبول ہو گئی تو میں خدا نہ خواستہ آپ پر نہیں اٹھا رہا ہوں, سب سے پہلے مجھ پر انگلی اٹھے گی, مجھ سمیت کون بچے گا؟ اگر واقعی لعنت الہی جھوٹوں پر نازل ہو جائے اس وقت, ہم میں سے کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نقطہ ایک ذہن میں آگے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جناب زہرا کی فضیلت کا نقطہ بڑا خوبصورت سا نقطہ ہے. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, پلیز لفظ جھوٹ مناسب نہیں رکھتا شہزادے کی شان سے, لیکن زندگی میں ایک جملہ ایسا نکلا بی بی کے منہ سے کہ شاید کوئی دشمن کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ نہیں بی بی نے نعوذ باللہ غلط بیانی کی تھی. ایک جملہ منہ سے نکلا صرف, بچوں تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. کیا واقعی کسی درزی کو کہا تھا؟ کیا واقعی کسی درزی کے ذمہ لگایا تھا؟ کیا واقعی کسی درزی کو کپڑے دیے تھے کہ تسی کرانا؟ نہیں, کہہ دیا بچوں کو سمجھانے کے لیے. چار دیواری کی بات تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چار دیواری کی بات تھی, کوئی اس بات میں موجودہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. گھر کے اندر ماں اور بچوں کی بات کہہ دیا, بات ختم ہو جاتی. لیکن نقطہ رہ جاتا, شاید زندگی میں کوئی اٹھ کر کہہ دیتا کہ سیدہ نے زبان سے ایک جملہ ایسا کہا تھا جو سچائی پر مبنی نہیں تھا. پروردگار نے کہا, شہزادی نے کہہ دیا ہے, الفاظ ایسے ہیں کہ اب حقیقتوں کو الفاظ کا پابند ہونا پڑے گا. اگر دنیا میں کوئی درجی نہیں تھا تو خازن بہشت کو درجی بن کر آنا پڑے گا اور خیاط بن کر کہنا پڑے گا کہ حسنین کا خیاط زہرا کے دروازے پر آیا. صلوات علی محمد و آلہ. یہ عظمت ہے جناب زہرا. تو اب بات یہ ہے عزیزان گرامی
کہ بات ہو چکی تھی کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہونے والی ہے. تو اب وہی آ سکتے ہیں کہ جب جھوٹوں پر خدا کی لعنت نازل ہو تو 100% محفوظ رہیں، سبحان اللہ. جن میں 1% بھی گنجائش نہ ہو. اب اگر کسی بھی ایسے کو لے کر آ جاتے جہاں 1% بھی گنجائش ہے، اور اگر واقعا موبائلہ ہو گیا اور واقعا خدا کی لعنت نازل ہو گئی، تو جھوٹوں پر لعنت نازل ہونی ہے نا. کلی بات ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو صرف ان سچوں کو لے کر جانا ہے جو صداقت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں. اب مجھے سمجھانا صرف یہ ہے کہ اگر آیہ تطہیر نے، میرے جملے پہ غور کیجئے گا، میں استدلال پیش کر رہا ہوں جو کورٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، عدالت کے جو جملے ہوتے ہیں وہ والے جملے پیش کر رہا ہوں، اور انسانی ضمیر کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں کے ضمیر کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں. اگر آیہ تطہیر نے ان 5 کے علاوہ کسی اور کی طہارت کی سند دی ہوتی تو پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بھی ساتھ میں لے کر آتے. یہ آج صرف 5 کو لے کر آنا، باقی ہر ایک پر انگلی اٹھوا رہا ہے. یا رسول اللہ، ہر ایک کا کردار مشکوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لہٰذا کوئی بھی آ رہا ہے اس آیت تطہیر کے اندر، خدا را اس کو مس مت کیجئے گا. اللہ کے رسول کہے کیا بتاؤں، آیت تطہیر ان 5 کے علاوہ کسی کو شامل ہی نہیں کرتی ہے. جن کو 100% صداقت کی منزل پر ہے، یا وہ محمد کی ذات ہے، یا وہ علی کی ذات ہے، یا وہ فاطمہ کی ذات ہے، یا وہ حسنین کی ذات مقدس. نعرہ حیدری. اور فرمانے خوشنودی ہے محمد. خدا کا بیٹا منوانے کی بات آئی، خدا نے کہا برداشت نہیں کروں. لم یلد ولم یولد پر خدا مند متعال فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا نے کلیئر اناؤنسمنٹ کر دیا اسی دنیا میں عذاب نازل ہوگا. اور کہا اس راہب نے کہ اگر محمد بد دعا کر دیتے، چہرے وہ ہیں جو بد دعا کر دیں گے، پیچھے ہٹ جانا اہل نصارہ، مت ضد کرنا، مت بحث کرنا. اگر انہوں نے بد دعا کر دی، پوری روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا. اور کہا پیغمبر اکرم نے کہ واقعی کوئی باقی نہ رہتا. ایک جملہ عرض کروں، اہل سنت کی تفاسیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. علامہ مجلسی نے حیات القلوب کے اندر اس کا ریفرنس دیا ہے کہ جب مباہلہ کے لیے پیغمبر اکرم جا رہے تھے تو مباہلہ کا میدان دور ہے، خدا زیارت نصیب کرے، لیکن جب گھر کے دروازے پر اپنے گھر کے دروازے سے نکل رہے تھے جناب مولا کائنات جناب زہرا اور جناب حسنین کو لے کر، تو اہل سنت کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ مباہلہ کے لیے جاتے ہوئے گھر کے دروازے پر ان 5 کو جمع کر کے پیغمبر نے پہلے آیہ تطہیر کی تلاوت کی، اس کے بعد مباہلہ کے لیے تشریف لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے آیہ تطہیر کے مصادیق. اور پروردگار برداشت نہیں کرتا، توحید کے معاملے میں برداشت نہیں کرتا. یہ سورہ توحید جو اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے، اس کے اندر یہ سارے رموز چھپے ہوئے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد انشاءاللہ اب کل آئے گا. اور اس توحید کو مکمل کر کے اس لنک کو بیان کریں گے جو توحید اور رسالت کا لنک ہے. لیکن عزیزان گرامی، اس توحید کو بچانے کے لیے پیغمبر کا گھرانہ کسی مقام پر پیچھے نہیں ہٹا. ابو طالب کا گھرانہ کسی مقام پر پیچھے نہیں ہٹا. یعنی بڑی سے بڑی قربانی مانگنے کی بات آئی، بڑی سے بڑی قربانی دینے کی بات آئی. اہل بیت اطہار میں سوچا تک نہیں ہے کچھ، صرف ایک بات سوچی، پروردگار کی توحید پر بات آ رہی، سب کچھ قربان ہے. عجیب انداز سے قربانی دی اہل بیت اطہار نے، عجیب انداز سے. اور آج جناب اون و محمد کا تذکرہ ہے. یعنی عزیزان گرامی، ساری قربانیاں ایک طرف، ماں سے کہا جائے اولاد کی قربانی دے دو، ماں کی فطرت برداشت نہیں کر سکتی ہے. اپنی اولاد کو ماں ہر مقام پر اونچا دیکھنا چاہتی ہے. ہمارا سلام ہے کربلا کی ماؤں کو، کہ کربلا کی ماؤں کی حالت یہ ہے کہ بچوں کو دیکھتی ہیں، تڑپ کر کہتی ہیں ابھی تک تم زندہ ہو. یہ ہے جناب اون و محمد، یہ ہے کربلا کی ماں. عزیزان گرامی، جو جناب زینب کبریٰ کی قربانی ہے جناب اون و محمد کی، عجیب قربانی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس حد تک دامن ظرف میں گنجائش ہے، جہاں تک ہو سکے گا میں مصائب پڑھوں گا. آسان نہیں ہے، کربلا کے شہیدوں میں سے کسی بھی شہید کے مصائب پڑھنا آسان نہیں.
جو مولا حسین کا کاروان چلا نا، یعنی عجیب ہے یہ واقعہ۔ کربلا کے میدان میں کچھ ہستیاں ہیں جن کی شمولیت بڑی عجیب انداز سے ہوئی۔ شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ آپ نے پہلی رات کو سنا، جناب فاطمہ صغریٰ کی گود میں نہیں آ رہے ہیں۔ حسین نے کہا کربلا چل رہا ہے بیٹا اصغر، تیرے بغیر میری کربلا ادھوری۔ جناب زہیر اثنین نہیں آ پایا ان بزرگوار ہستیوں کا نام، 10 دن میں کن کن کے مصائب پڑھے جائیں، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ جناب زہیر کو بلانے کے لیے مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر کو بھیجا ہے۔ جو مولا حسین کا کاروان چلا تھا نا حج کو چھوڑ کر عراق کے راستے کی طرف تھا، زہیر بھی اس سال حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ زہیر میں مولا حسین 8 ذی الحج کو چلے، زہیر 12 ذی الحج کو چلے، حج مکمل کر کے 4 دن کے بعد، اور بڑی رفتار کے ساتھ چلے۔ راستے میں ایک مقام پر جہاں مولا حسین کا کاروان ٹھہرا تھا، نزدیک ہی جناب زہیر نے اپنے کاروان کو پڑاؤ ڈال دی۔ مولا حسین کو پتا چلا زہیر کا کاروان بھی آگے پیچھے، شہزادہ علی اکبر کو بھیجا۔ کربلا جامع افراد بھی ہے، کربلا مانع اغیار بھی ہے، بلایا گیا ہے باقاعدہ، ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں بلایا گیا۔ جناب حبیب کا آپ نے واقعہ سنا، مولا حسین نے خط لکھ کر جناب حبیب کو بلایا۔ جناب اون و محمد کی شمولیت بھی ایک عجیب انداز کی شمولیت ہے۔ 8 ذی الحجہ کو جب مولا حسین کا کاروان چلا مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف، عراق کی طرف، خدا کو نصیب کرے زیارت، مجھے بھی نصیب کرے۔ مکہ مکرمہ سے نزدیک ہی تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر، مسجد الحرام سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر زیادہ سے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد تنعیم، مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ مختلف انداز سے علماء نے اس روایت کو پیش کیا۔ جب کاروان مسجد تنعیم کے پاس پہنچا، اچھا آپ ذرا غور کیجئے، 8 ذی الحجہ کا دن، مجھے نہیں پتا میں سمجھا پاؤں گا، حج کا دن، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن وہ دن ہے جب سارے کے سارے دنیا سے آئے ہوئے مسلمان احرام پہنتے مکہ مکرمہ سے، ہر ایک کی زبان پر تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک، اور سب کے سب عرفات و مزدلفہ و منا کے میدانوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب رونق ہوتی، لاکھوں انسان جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے حالات میں فاطمہ کے لال کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا۔ خدا کی قسم عجیب قیامت ہے، عجیب مسائل۔ کسی حاجی سے کہہ دیا جائے نا احرام پہننے کے بعد کہ تو حج نہیں کر سکتا، اس کا دم نکل جائے گا۔ اور کہا وارث کعبہ، وارث زہرا۔ اب اس عجیب افراتفری کے عالم میں جب مولا حسین نے مکہ چھوڑا ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوگی۔ اور ابھی 6-7 کلومیٹر قافلہ چلا ہے، قافلے کی رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور مولا حسین نے قافلے کو روک دیا۔ میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلے جو ہستی بے چین ہوتی تھی اس کا نام تھا زینب کبریٰ۔ کاروان کیوں روکا؟ فضا کو بلایا گیا، فضا کیا بات ہے ذرا دیکھ کے بتاؤ کیوں کاروان روکا گیا؟ کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مولا حسین کی طرف کوئی آ رہا ہے مکہ سے، مولا نے اس لیے کاروان کو روکا، اپنا ہے، غیر ہے، دشمن ہے، دوست ہے، کیا ہے؟ شہزادی پریشانی کے عالم میں، اور جناب فضا مسلسل پیغام رسانی کر رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد جناب فضا نے آ کر بتایا کوئی اور نہیں آیا، آپ کے شوہر جناب عبداللہ ہے۔ بہت بڑے ہو چکے تھے جناب عبداللہ، سر میں کافی بڑے مولا حسین سے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک طرف اون کا ہاتھ تھاما تھا، ایک طرف سے محمد کا شانہ تھاما تھا، اور اس طرح سے پہنچے مولا حسین کی خدمت میں۔ اور مولا حسین اور اس کاروان میں شامل نہیں تھے اون محمد، اب تک شامل نہیں تھے۔ مولا حسین کی خدمت میں پہنچے، اگر سلام عرض کی، آقا حسین۔ بہت ساری باتیں جو تاریخ نے لکھی ہیں، یہاں تک کہ جملہ کہا کہ حسین اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم امام وقت ہو۔ سن میں چھوٹے مولا حسین لہذا بات کرتے تھے، بہنوں ہی جناب عبداللہ بن جعفر تیار، لیکن حسین میں جانتا ہوں تو امام وقت ہو۔ میں اپنی اہلیہ جناب زینب سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا حسین فرماتے ہیں عبداللہ آپ کی بھی اہلیہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں میں جانتا ہوں تم امام وقت ہو، تم سے اجازت لے کر بات کروں گا۔ حسین کہتے ہیں عبداللہ ضرور جائیے فلاں جگہ، ایک سامنے محمل ہے، جناب زینب تشریف فرمائیں۔ جناب فضا نے پہلے سے بتا دیا، جناب زینب کے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو عبداللہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے، ایک دل میں خوف بیٹھ گئے۔
وہ نہ ہو مجھے عبداللہ واپس لے جانے کے لیے. اور جب جناب فضا نے آ کر بتایا کہ شہزادی عبداللہ آپ سے ہی ملنے کے لیے آ رہے ہیں، شہزادی کو یقین ہو گیا کہ یقیناً جناب عبداللہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے. بس گرامی آپ نے تمہید سن لی نا، اب سنیے گا واقعہ. جناب عبداللہ جناب زینب کی محفل کے پاس پہنچے، سلام کیا. شہزادی نے جواب سلام دیا اور کوئی بات کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا. خدا کی قسم عجیب بس آئے میں کرتا ایک جملہ کہا. تڑپ کر کہتی ہے عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. آپ اگر کہیں گے تو زینب واپس ضرور چلے گی، یہ سن لیں. لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھیے گا، زینب کا جنازہ آپ کے ساتھ جائے گا، زینب زندہ نہیں جائے گی. زینب سب کچھ کر سکتی ہے، اپنے بھائی حسین کو نہیں چھوڑ سکتی سفر میں. عبداللہ نے ہاتھ جوڑ دی. شہزادی آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ میرا تو نکاح ہی آپ کے ساتھ اس شرط پہ ہوا تھا کہ جب بھی حسین سفر میں جائے گا میں آپ کو بھائی کے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتا. شہزادی میں آپ کو گھر لے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کے جد کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے. عبداللہ کیا فرمان پہ عمل کرنے کے لیے آئے؟ کبھی بھی آپ کی جد کا فرمان ہے نا کہ جب مشکل سفر ہو تو ساتھ میں صدقے کا سامان لے لیا کرو. میں صدقے کا سامان لے کر آیا ہوں. یہ کہہ کر ایک مرتبہ اور کو آگے بڑھایا. بی بی جب حسین پر مشکل کا وقت آ جائے ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا. محمد کا حق بڑھایا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. آپ کون و محمد سمجھ میں آ گئے. یہ کربلا میں آئے صدقے کا سامان بن کر. بازار گرامی اہل بیت کا کاروان، مولا حسین کا کاروان کربلا میں پہنچا. ایک کے بعد ایک دن گزرے، شب عاشورا آئی. مولا حسین جب رات کے سناٹے میں خیموں کی طرف نکلے تھے تو شہزادی زینب کے خیمے میں ایک عجیب منظر دیکھا تھا. تمام علماء نے جملوں کو لکھا ہے اور علماء پڑھتے ہیں جملے کو. مولا حسین نے دیکھا شہزادی زینب نے اون و محمد کو سامنے بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور دونوں کو قصے سنا رہی ہے. تمہارے نانا حیدر کرار تمہیں پتہ ہے خیبر کی جنگ میں کیسے لڑے تھے؟ تمہارے دادا جعفر طیار تمہیں پتہ ہے کیسے لڑا کرتے تھے؟ ان کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی تھی. تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. دیکھو بیٹا کل ایسے لڑنا کہ تمہیں نہ بتانا پڑے کہ حیدر کرار کے نواسے آئے، جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں. فوج اشکیا خود پکار اٹھے کہ یہ علی اور جعفر طیار کہاں سے آئے؟ یہ علی اور جعفر طیار کہاں سے آ گئے؟ عزیزان گرامی عجیب جملہ ہے. ان باتوں کو کرتے کرتے مولا حسین نے دیکھا کہ زینب نے ایک اور جملہ کہا بیٹا اور محمد مجھے پتا ہے تم بڑے بہادر ہو، جب تم میدان میں جاؤ گے نا تو یقیناً فرات تک رسائی حاصل کر لو گے، لیکن خبردار فرات تک پہنچنا ضرور، پانی نہ پینا. یاد رکھنا حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا اصغر پیاسی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بچوں نے بات کو ذہن میں رکھا. عاشور کا دن شروع ہوا. بنو ہاشم کے گھرانے میں سب سے پہلے اولاد مسلم شہید ہوئی. جب شہادت کی خبر پہنچی بچے ماں کے سامنے آئے. ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا، بیٹا تم ابھی تک زندہ ہو، شہادتوں کا آغاز ہو گیا. تڑپ کر کہتے ہیں اماں ہم تو بار بار جاتے ہیں ماموں جان کے پاس، ماموں جان میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. زینب نے ایک مرتبہ چادر کو سنبھالا. علی کی بڑی بیٹی حسین کے دروازے پر آ کر سوالی بن کر کھڑی ہو گئی. حسین نے دور سے دیکھا، سمجھ میں آ گیا کہ زینب کیوں آئی ہے. کہا بیٹا اون و محمد جاؤ، اب تمہیں میدان میں جانے سے نہیں روکیں. اجرکم اللہ، جاؤ ہم تمہیں میدان میں جانے سے نہیں روکیں گے. اون و محمد کو تیار کیا گیا. گھوڑے پر سوار ہونے کی باری آئی. میں نے ایک بزرگوار عالم دین سے سنا ہے جیسے ہی بچوں کو گھوڑے پر سوار کرنے کی باری آئی جناب زینب نے مولا حسین سے فرمایا بھیا حسین ذرا دیر رک جانا، مجھے ایک کام ہے. دوڑ کر خیمے میں گئی، دو چھوٹے چھوٹے امامے نکال کر لائے. یہ مولا اے میرے بھیا حسین، ایک جعفر طیار کا امامہ ہے، ایک میرے بابا علی مرتضیٰ کا امامہ ہے، ایک امامہ میرے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھ سے پہنا، اس کے بعد میدان کی طرف جائیں گے. بچوں نے امامے پہنے ہیں، میدان کی طرف چلے. بڑی شان کے ساتھ جنگ لڑی، بڑی شان کے ساتھ جنگ لڑی. فرات کے کنارے جب پہنچنا چاہتے تھے، جو بھائی بھی فرات کے کنارے پہنچتا تھا دوسرے کی آواز آتی تھی بھیا اور خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا. اور اگر محمد فرات کی ترائی پر پہنچتے تھے بھیا محمد خبردار پانی لبوں کے پاس نہ جانے.
اجرکم اللہ، دو چھوٹے چھوٹے بچے آخر کب تک لڑتے ہیں؟ ایک وقت آیا جب گھوڑے سے زمین پر گرے، پکار کر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، با مولا ہمارا آخری سلام قبول کریں۔ روایتیں ملتی ہیں یہ دونوں بچوں کے جنازے جب خیمے کی طرف لائے گئے، کچھ رمق باقی تھی، کچھ رمق باقی تھی۔ جب نزدیک پہنچے جناب زینب کو بتایا گیا دونوں بچوں کے جنازے آئے، کچھ جان باقی تھی۔ ایک بچے نے آنکھ کھولی، اماں ہم نے پانی نہیں پیا، آپ ہم سے راضی ہو گئے۔ یہ کہا جان آفرین کی سپرد کی۔ زینب نے جنازوں میں جگہ بنائی، پیشانی کو زمین پر رکھا، پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے زینب کے صدقے کو قبول۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس یہ لمحہ تھا جب زینب نے آنسو بہایا، اس کے بعد اور محمد کے لیے آنسو نہ بہایا۔ شام غریبہ آئی، زینب حسین کو روئی، حسین کے بچوں کو روئی، کوفے کے بازار سے گزری، شام کے دربار سے گزری، شام کے زندان میں۔ عجیب روایت پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ شام کے زندان میں جب رہائی ملی، جب شہداء کے سر آ رہے تھے، شام کی عورتوں نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر ہیں جو کونے میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ کسی عورت کی زبان میں جملہ آیا، لگتا ہے بچوں کی ماں مر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لگتا ہے بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے جملہ سنا، تڑپ کر کہا ہے بی بی ہو تمہیں کیسے اندازہ ہوا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو وہ بی بی کہتی ہے کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا سروں کو ایسے چھوڑ دیا ہوتا، اپنی گود میں لے کر ماتم کرتی۔ زینب نے رو کر کہا ہم آل محمد کے گھرانے کے لوگ ہیں، جو صدقہ دے دیا کرتے ہیں اس پر رویا نہیں کرتے ہیں۔ ارے جس بھائی حسین پر صدقہ کیا میں حسین کا ماتم کروں گی۔ زینب شام کے زندان سے گزری، لوٹ کر کربلا میں آئی، لوٹ کر مدینہ منورہ میں آئی۔ نانا کے روزے پر بھی جب فنانی سنائے، اکبر کا ماتم کیا، حسین کا ماتم کیا، اصغر کا ماتم کیا، شہداء کا ماتم کیا، ماں کی قبر پر آئی حسین کا ماتم کیا۔ لیکن جب لوٹ کر ایک ایک کاروان کے فرد کو اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دیا، اب جو زینب لوٹ کر اپنے گھر میں آئی، پہلی مرتبہ